دوسری قسم آ گئی، کوئی ٹائپ 2 آ گیا، دوسری نسل آ گئی اور وہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ملک کبھی جس کی سرحدوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، برطانیہ، اور اس کے رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں، فلائٹیں روک دی گئی ہیں، بحری بری راستے سب بند کر دیے گئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کی ویکسین تیار ہو گئی۔ برطانیہ نے ویکسین تیار کر لی، امریکہ نے کر لی، روس نے کر لی، فلاں نے کر لی، فلاں نے کر لی۔ اللہ رب العالمین سے مقابلہ کرنے کی بجائے جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جھک جاؤ اس کی بارگاہ کے پروردگار، ہم غلطی پہ ہیں، ہم گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو مہربانی فرما، تو مالک ہے، تو مہربان ہے، اپنے بندوں پہ مہربانیاں فرماتا ہے، تو مہربانی فرما، ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہے؟ اور تم دوسری ٹائپ کی ویکسین بھی تیار کر لو، کوئی تیسری ٹائپ آ جائے گی جس کو ابھی تک ہم اپنی خوردبین سے دیکھ ہی نہیں سکے، جس جراثیم کے ذرے کو جسے آپ کرونا کہتے ہو، مقابلہ کیسے کرو گے؟ اور تم نے ان غلاموں کا، اہل ایمان کا قتل عام کیا۔ میرا مالک فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، وہ سب سے بڑا طاقتور، غالب، انتقام لینے والا، عزیز، پاور والا۔ وہ جب انتقام لیتا ہے تو پھر بندہ سنبھل ہی نہیں سکتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ اب تقریباً یہ پچھلے سال سے، سال کے شروع میں شروع ہو گیا تھا کرونا، گزشتہ سال کے شروع میں، جنوری، فروری، مارچ، مختلف ملکوں سے ہوتا کبھی چائنا، کبھی انڈیا، کبھی ایران، کبھی ادھر ہمارے ہاں بھی تشریف لایا تھوڑی دیر کے لیے، اور یورپین ممالک میں اس نے تباہی مچائی۔ کیوں جی؟ خاص کر کے امریکہ اور برطانیہ، اسپین، اٹلی وغیرہ میں، یورپین ممالک، جرمنی، فرانس، اس نے تباہی مچائی۔ سال ہو گیا ہے، کچھ سمجھ آئی ان کو؟ اب بول رہے تو صحیح۔ اب میرا دل کر رہا تھا کل پرسوں کا، رشید صاحب سے کہتے آج اگر یہ مان گئے تو ایک خط لکھنا چاہ رہا تھا امریکی صدر کو اور برطانوی صدر کو کہ اللہ کے حضور توبہ کر لو، تم نے ظلم کیا بہت زیادہ، تم نے ناحق خون بہایا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کا مالک، مسلمانوں کا مولا، اہل ایمان کا مشکل کشا، بڑا پاور والا ہے، وہ جب بدلہ لینے پہ آئے تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، توبہ کر لو۔ انسانیت کا جو خون کیا ہے اس سے اللہ کے حضور معافی مانگو۔ کیوں جی؟ اور مجھے ایک صاحب دل نے کہا، جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں عطا فرمائیں، اس نے کہا جتنے انہوں نے مسلمان قتل کیے ہیں اس سے دگنا بندے ان کے مریں گے تو جا کے یہ ختم ہوگا۔ جی، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہو جائے گا، چلے انہوں نے تو مارے ہیں مسلمان، تو وہ پکڑے گئے ہیں، ہم کیوں پکڑے گئے؟ تو ہم بھی تو ان کے ساتھی بنے رہے ہیں نا۔ کیوں بھائی؟ عراق پہ، افغانستان پہ حملے میں ہم نے ساتھ نہیں دیا ان کا، ہم نے اڈے نہیں دیے اس کو مشرف کے دور میں، ہاں ہم نے بھی تو ساتھ دیا نا، ہماری بھی تو پکڑ۔ سعودیہ میں کیوں آیا جی؟ سعودیہ والے تو بلاتے رہے، سعودیہ کے خرچے پہ تو حملہ ہوا سارا، سعودیہ کے خرچے پہ عراق اور افغانستان میں قتل عام ہوا، امریکی فوجوں کا خرچہ سعودیہ دے رہا ہے، آج تک دے رہا ہے امریکی فوج۔ تو ہمارے اوپر بھی تو پکڑ آئے گی نا۔ ہمیں فرما نہیں دیا گیا تھا ان کا ساتھ نہ دینا، اگر ساتھ دو گے تو انہی میں سے ہوگے؟ قرآن پاک ہے بہت واضح، خون بہا ہے، وہاں دیر ہے اندھیر۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، بچت اور بچاؤ چاہتے ہو اس وائرس سے جو نظر بھی نہیں آتا، جس نے تمہارے بازار بند کروا دیے، تمہاری مارکیٹیں بند کروا دی،
تمہارے روڈ بند کروا دیے، سکول کالج بند کروا دیے۔ جس سے دوست سے بات ہوتی ہے برطانیہ میں، وہ کہتا 8 مہینے ہو گئے اندر بند ہیں۔ 50-60 سال کی عمر کے بندوں کو نکلنے کی بھی اجازت، باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو سال ہو گیا یار، تقریباً سال ہونے کو آ رہا ہے، آخری مہینہ جا رہا ہے، 5 دن باقی رہ گئے۔ کیوں جی؟ سال ہونے کو ہے، کبھی تو بندے کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یار یہ جب اس کا سائنس بھی کو پتہ نہیں بتا رہی، کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو رہا، علاج ابھی دریافت کر کے تو بغلیں بجا رہے تھے، شور ڈال رہے تھے، ابھی ویکسین آ گئی کا شور ڈال رہے تھے، تو پتہ چلا کہ کرونا ٹائپ 2 آ گیا ہے جی، نئی قسم آ گئی۔ اب سب کے ہاتھ پاؤں پھر کانپ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے شور شرابے سے ہمیں تو پتہ چل رہا ہے نا، ان کی خبروں سے، ان کا میڈیا جو خبریں دے رہا ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے نا کہ دوبارہ پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک دن میں امریکہ میں 3000 آدمی مرا۔ تو یہ افغانستان کے، عراق کے شہیدوں کے خون کا، برما کے، روہنگیا کے، کشمیر کے فلسطینیوں کے خون کا بدلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہوگا۔ اس ظلم سے توبہ کرو۔ بڑی طاقتیں، سپر پاورز، جنہوں نے فلسطین کے لیے جتنی قراردادیں تھیں ویٹو کی، کشمیر کے لیے جتنی قراردادیں تھیں ویٹو کی، وہ سپر پاور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ تمہاری میڈیکل سائنس بھی فیل ہو گئی، اور تمہارے ویکسین جتنے بھی بناؤ گے کوئی نیا آ جائے گا، کرونا نیا ٹائپ آ جائے گا، اس سے تم لڑ نہیں سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ کرو، یا اللہ ہم نے انسانیت پہ ظلم کیا، تو نے ہمیں پاور دی، اقتدار دیا، اختیار دیا، ہم نے اس کا ناجائز استعمال کیا۔ اختیارات اور اقتدار کا ناجائز استعمال کرنے والے بالآخر پکڑ میں آتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کئی سالوں سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، میں تو دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ بھی اسی آنکھ سے دیکھیں جس آنکھ سے میں دیکھتا ہوں۔ اور جنہوں نے بھی اپنے اختیار اور اقتدار سے بغاوت کی، اسے غلط استعمال کیا ہے، ناجائز استعمال کیا ہے، وہ پکڑ میں ضرور آئے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں ظاہراً ہماری نظروں کے سامنے سے بچ کے چلا گیا ہو تو آخرت کی پکڑ تو ہے نا، اس سے تو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی، آخرت میں جو پکڑ آنے والی ہے۔ تو بڑی سپر پاور جو ہیں جنہوں نے ظلم کیا، بہت بڑا نام آپ نے سنا باغیوں میں، ظالموں میں ایک بڑا نام نمرود، سنا ہے نا؟ ہر بچہ جانتے، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا، نمرود کے لشکر کو اللہ نے مچھروں کے ذریعے مروایا۔ لو جی، اتنا بڑا باغی حکمران، ظالم حکمران، جس نے قتل عام کروایا، خون کروایا، اور خدا کی خدائی کو چیلنج کرتا تھا، اللہ نے جب اسے مروایا تو مچھروں سے، اس میں حکمت کیا تھی؟ اب مفسرین نے لکھا اس میں حکمت یہ تھی، جتنا زیادہ وہ متکبر تھا، جتنا زیادہ وہ مغرور تھا، اللہ نے اتنا ہی زیادہ اسے حقیر مخلوق کے ذریعے قتل کروایا، مروایا، لشکر کو شکست دی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مغرور ہیں ان کی رب کی بارگاہ میں مچھر جتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے میرا پیغام، میں آج یہ پیغام بھی میرا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو جا رہا ہے، یہ سپر پاور جو ہیں یہ توبہ کریں۔ یہ بادشاہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرمپ اور جانسن اور فلاں، اور یہ فرانس والا بھونک رہا تھا نا، رسول اللہ کو بھونک رہا تھا، اب کرونا نے پکڑا ہوا، اب وہ بھی کرونا کی زد میں ہے کچھ دنوں سے۔ اللہ تعالیٰ وہ چاہے تو ایک سانس بھی نہ آنے دے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان کو دیکھو، ان ظالموں کو دیکھو، ان کا میں نے انجام کیا کیا ہے، انہیں نشان عبرت بناتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کا ذریعہ، واحد ذریعہ صرف اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے۔
یا اللہ تو مہربانی فرما، تو مالک ہے، تیرے سوا باقی ساری جتنی ہم نے بنائی ہوئی ویکسینیں اور یہ اور وہ دوائیاں، یہ دوائیاں اسی وقت اثر انداز ہوتی ہیں جب ادھر سے کرم نوازی ہو۔